اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے حدیث نمبر 2574 ذکر کی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ بیان کرتی ہیں کہ صحابہ اپنے ہدیے پیش کرنے کے لیے میری باری کا انتظار کرتے تھے۔ یہاں میری کا لفظ تو نہیں ہے، سیدہ عائشہ نے اپنا لفظ کہا ہے، اپنا نام کہ عائشہ کے دن کا انتظار کرتے تھے، اور اس سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کا قصد کیا کرتے تھے، یعنی وہ سرکار کی رضا چاہتے تھے۔ وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ معاذاللہ کوئی شرک نہیں ہے، حقیقتاً ان کے پیش نظر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوا کرتی تھی، لیکن وہ اللہ کی عادت کو جاری و ساری ہوتے دیکھا کرتے تھے کہ اللہ کے محبوب بندے اگر دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا قرب حاصل ہو تو اللہ بھی قریب کر لیتا ہے۔ اس لیے وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو رضائے الہی کا سبب بنایا کرتے تھے، اور جب کوئی چیز مقصود بالذات نہ ہو، مقصود بالذات اصل شیء ہو، لیکن وہ وسیلے کی طرف مختصر طور پر متوجہ ہوں، تو اس کو کوئی بھی شرک نہیں کہے گا، ورنہ تو کوئی بھی صحابی شرک سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ قائم کرنا بالکل منع ہے، یہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ غلط وسیلہ قائم کریں گے، غلط انداز سے کریں گے، وہ غلط ہوگا۔ لیکن اگر کوئی اس لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہے یا کسی چیز کو وسیلہ بناتا ہے، جیسے نیک اعمال بھی تو وسیلہ ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اسی طریقے سے بزرگوں کی دعا ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اسی طرح کسی کی خدمت کر کے ان کو خوش کرنا، وہ اس لیے کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے ان کی خدمت کر رہا ہوں تاکہ یہ خوش ہوں تو اللہ بھی خوش ہو جائے، یعنی اللہ راضی ہو جائے اور مجھے اپنا محبوب بندہ بنا لے، تو پھر یہ کوئی ایسا نہیں ہے ہم کہیں گے کہ شرک ہو گیا کہ جو کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے ان کی رضا کے لیے کیوں کر رہے ہیں۔ اس لیے جب ہم فتویٰ نویسی کریں، کوئی کسی کے اوپر حکم لگانے لگیں تو ذرا سوچ سمجھ کے لگانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ سامنے والا تو مسلمان رہے اور ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ تو میرا پچھلا پروگرام جن بہن بھائیوں نے نہیں دیکھا وہ ضرور دیکھیے گا کہ میں نے اس سے استدلال کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ جو نیاز وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی شرعاً جائز ہوتی ہے، اور اس میں کیا بیسک کانسیپٹ ہونا چاہیے۔ پچھلا پروگرام کا لاسٹ جو حصہ ہے وہ یوٹیوب پہ آپ ضرور دیکھیں، ایئروائی کے چینل پہ جا کے، تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اگلے حدیث کی طرف آتے ہیں۔ 2575 نمبر حدیث پاک ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابن عباس کی خالہ حضرت ام حفید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنیر، گھی اور گوہ کو پیش کیا۔ گوہ جو ہوتی ہے بڑی چھپکلی، جو لیزرڈ بڑی کہلاتی ہے، بھاگتی ہے، اس کا مذکر شاید گوہرا کہلاتا ہے، کافی لمبی ہوتی ہے، وہ گوہ پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر اور گھی کو کھا لیا اور گوہ سے گھن کرتے ہوئے، یعنی ناپسند کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پس گوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے دسترخوان پر کھائی گئی ہے، اگر وہ حرام ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر نہ کھائی جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گوہ کا سرکار کی طرف سے ناپسند ہونا یہ بھی ثابت ہے، اور ابن عباس گواہی دے رہے ہیں کہ صحابہ نے سرکار کے سامنے گوہ کھائی ہے۔ تو پھر کیا حکم ہے، اس پر تھوڑا سا میں جو اکابرین کی تحقیق ہے وہ آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابن البطال مالکی قرطبی جو ہیں، یہ سن 1449 ہجری کے بزرگ ہیں، وہ اپنی بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ امام مالک نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین میمونہ کے گھر میں حضرت ابن عباس اور حضرت خالد بن ولید کو گوہ کھانے کا حکم دیا، یعنی اجازت دی۔ ان دونوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں کھاتے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں جن سے میں مناجات کرتا ہوں، بات کرتا ہوں، اور گوہ کی بو بہت ثقیل ناگوار ہوتی ہے، اس لیے آپ نے گوہ سے گھن کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ فرشتوں کو اس کی بو سے اذیت پہنچے گی، اسے کھانا ناپسند کیا۔ تو دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ سرکار نے خود تناول نہیں فرمائی لیکن اجازت مرحمت فرمائی، یہ بعض روایات میں ایسا ہے۔ اب اس کے متعلق مختلف مذاہب ہیں،
جو فقہا کے ہیں، چنانچہ جو حنبلی حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اکثر اہل علم کے نزدیک گوہ کا کھانا مباح ہے، یعنی نہ گناہ نہ ثواب۔ ان میں حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابن عباس، حضرت ابو سعید اور دیگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ حضرت ابو سعید نے کہا کہ ہمیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اگر کوئی شخص گوہ ہدیہ میں دیتا تو وہ اس کے نزدیک ایک مرغی سے زیادہ پسندیدہ تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر مجھے ہر گوہ کے ہدیے میں کے بدلے میں فربا مرغی ملتی تو میں یہ چاہتا کہ مجھے ہر سوراخ میں گوہ مل جاتی۔ امام مالک، امام شافعی، لیث اور ابن المنذر کا بھی یہی قول ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوہ کو یہ فرمایا کہ گوہ حرام ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے۔ سفیان ثوری کا بھی یہی قول ہے کہ وہ بھی اس کو مکروہ سمجھتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن شول بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے گو کھانے سے منع فرمایا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، یعنی اب یہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں ایک دلیل وہ امام مالک کے جو حنبلی جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں، اور اسی طرح حضرت علی سے بھی اس حدیث کی مثل مروی، حضرت علی نے بھی تناول نے فرمایا، اور علامہ شمس الدین عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن قدامہ حنبلی نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔ یہ شرح الکبیر ہے حنبلی حضرات کی، اور یہ جو لکھا ہے یہ احمد بن محمد قدامہ حنبلی کی یہ کتاب ہے، اس سے یہ مواد لیا گیا ہے۔ حضرت ابو الحسن علی بن ابو بکر مغرینانی حنفی یہ لکھتے ہیں کہ بجو، گو، کچھوا اور تمام حشرات الارض یعنی زمین پہ چلنے والے، رینگنے والے کیڑے مکوڑے، ان کا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ رہی گوہ تو اس کی کراہت کی یہ وجہ ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے گوہ کھانے کے متعلق پوچھا تو آپ نے منع فرمایا، اور یہ حدیث امام شافعی کے خلاف حجت ہے جو گوہ کے کھانے کو مباح کہتے ہیں، یہ ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب دیگر احناف کے دلائل اس کے اوپر دیکھیں۔ حضرت حافظ شہاب الدین احمد بن حجر عسقلانی نے اس کی ممانعت پر حسب ذیل احادیث ذکر کی ہیں۔ حضرت خزیمہ بن جز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گوہ کے کھانے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کیا کوئی گوہ کھائے گا، یعنی سوالیہ طور پہ، یعنی کراہت سے فرمایا کہ گوہ کھائے گا کوئی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور اس کو ضعیف کہا ہے، اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ گوہ کو کون کھائے گا، اور امام احمد، اسحاق، امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے کہ سعید بن مسیب سے گوہ کے کھانے کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ نے حضرت عائشہ کی جو حدیث ذکر کی ہے یہ کہتے ہیں ابن حجر عسقلانی وہ مجھے نہیں ملی، ہاں امام ابو داؤد نے حضرت عبد الرحمن بن شول کی حدیث ذکر کی ہے کہ سرکار نے گوہ کے کھانے سے منع فرمایا۔ تو یہ احناف کے نزدیک گوہ کا کھانا مکروہ تحریمی کے درجے تک ہے۔ امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی یہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، یا امام اعظم تو استاد ہیں اور باقی دو شاگرد ہیں، ان سب نے کہا کہ گوہ کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے، اور انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم کو گوہ ہدیہ کی گئی تو آپ نے اس کو نہیں کھایا، پھر ایک سائل آیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو وہ گوہ دینے کا ارادہ کیا تو سرکار نے ان سے فرمایا کیا تم اس کو وہ چیز دے رہی ہو جس کو تم خود نہیں کھاتی، یعنی خود بھی کھانا منع کر دیا اور دوسروں کو دینا بھی منع کر دیا۔ امام محمد نے کہا یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے گوہ کے کھانے کو مکروہ قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پلیٹ لائی گئی جس میں ایک بھنی ہوئی گوہ تھی، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ کھاؤ، مجھے اس سے گھن آتی ہے۔ تو یہ ابھی یہ مصنف کہتے ہیں یہ امام طحاوی کا تفرد ہے، فقہاء احناف کے نزدیک یہ حدیث ان احادیث سے منسوخ ہے جس میں آپ نے گوہ سے کھانے سے منع فرما دیا، اور اب عام مسلمانوں کے لیے بھی گوہ کھانا جائز نہیں۔ خلاصہ کلام کیا ہوا کہ جو احناف حضرات ہیں، حنفی حضرات، ان کے لیے گوہ کھانا حرام کے نزدیک ہے، اس پر دلائل موجود ہیں، اور دیگر جو ہیں جیسے امام شافعی کے بعض پیروکار، امام مالک کے پیروکار ہیں، امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں، وہ ان کے پاس اپنے دلائل موجود ہیں، وہ اگر اس کے روشنی میں کھانا چاہیں ان کے لیے طیب اور حلال ہے،
اور یاد رکھیں کہ جب دلائل اس طرح متعارض ہو جاتے ہیں، بظاہر آپس میں ٹکراتے ہیں، تو ہر شخص کو اپنے امام کی پیروی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس سے آپ عوام یہ بھی ایک اندازہ کر لیں، میں نے کیوں اتنا لمبا پڑھ کے سنایا جو بخاری کے علاوہ مواد تھا، وہ صرف اس لیے کہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ آج کل اگر کسی فقہی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے تو یہ آج کے دور کی کوئی پیداوار نہیں ہے، یہ تو صحابہ کرام کے دور سے چلتا آ رہا ہے کہ فقہی اختلاف یعنی شرعی مسائل کے اندر دلائل کی روشنی میں مثبت اختلاف، ایک صحیح تحقیقی اختلاف تاکہ ہم حق تک پہنچ جائیں، یہ ہمیشہ جاری و ساری رہا ہے۔ اور ہر ایک کے پاس چونکہ اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں، وہ اپنے دلائل سے استدلال کرتا ہے، اور بعض اوقات ایک دوسرے کے پاس ہماری دلیل سے مخالف دلیل موجود ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس میں کوئی خرابی نظر آتی ہے، کمی نظر آتی ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، دوسرے کو ہماری دلیل میں کوئی خرابی یا کمی محسوس ہوتی ہے، وہ اس کو قبول نہیں کرتا، پھر وہ اپنی حدیث پر عمل کرتا ہے یا اپنے دلیل پر اور ہم اپنی دلیل پر۔ اب یہ عوام کا یہ کہنا کہ پھر مل کیوں نہیں جاتے، یہ آپ چھوڑ دیں، پھر یہ تو پھر اعتراض صحابہ کرام پر ہوگا کہ وہ مل کیوں نہیں گئے۔ کئی مسائل پر صحابہ بھی، خود آپ نے سنا، حضرت علی ایک طرف ہیں، دیگر حضرت عمر فاروق اس مسئلے میں ایک طرف ہیں، تو یہ ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے، جس کو جو دلیل حاصل ہوتی ہے وہ اس کو قوی سمجھتا ہے تو وہ دوسرے کی دلیل سے پھر استدلال نہیں کرتا ہے۔ یہ علمی باتیں ہیں لیکن نفسانی باتیں نہیں ہیں، کوئی خواہشات کے تابع ہو کر یہ باتیں نہیں ہیں، اپنے پاس سے من گھڑت باتیں نہیں ہیں کہ صحابہ کرام تو نبی کریم کے صحبت یافتہ تھے، تو جب دلائل متعارض ہو جاتے ہیں تو جس کو جو دلیل قوی محسوس ہوتی ہے، متعارض کے مطلب ایک دوسرے سے بظاہر ٹکرا جاتے ہیں، تو پھر جس کو جو دلیل قوی محسوس ہوتی ہے وہ اسی پر چلتا ہے، دوسری دلیل کی طرف نہیں جاتا، اور کوئی کسی پر اعتراض نہیں کرتا۔ اس زمانے میں جب صحابہ کرام میں اتحاد تھا، اتفاق تھا، اور سب سے زیادہ مطلوب تھا میرے خیال میں اس زمانے کے اندر، کیونکہ وہ شروع دور تھا، اس میں اتحاد و اتفاق بہت ضروری تھا، لیکن کسی بھی صحابی کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ انہوں نے فقہی مسئلے کو بنیاد بنا کر دوسرے سے ناراض ہو گئے ہوں کہ تم میرا مسئلہ کیوں نہیں مان رہے، میری دلیل کیوں نہیں مان رہے، انہوں نے ان کو کہا ہو اور لڑائی جھگڑا ہو گیا ہو۔ ایسا نہیں ہوتا، اختلاف آخر تک قائم رہے، فقہی اختلاف کی بات کر رہا ہوں، لیکن کسی نے کسی کو برا نہیں کہا، ٹھیک ہے آپ اپنی دلیل پہ عمل کریں، میرے نزدیک یہ دلیل ہے، میں اس پہ عمل کر رہا ہوں۔ عوام الناس سے گزارش ہے کہ آپ بھی مطلب یہ جو آج کل سوشل میڈیا پر مختلف چیزیں دیکھ کر آپ فوراً ذہنی طور پہ قبول کر کے، چونکہ اکابرین کا طرز عمل آپ کے پیش نظر ہی نہیں ہوتا، آپ کو یہ چیز ایسی محسوس ہوتی ہے جو آپ کو کلک کرتی ہے ذہن کے اندر، آپ کا دل اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے، لیکن وہ دل اور وہ آپ کا ذہن جو شرعی دلائل سے خالی ہے، لہٰذا فوراً عقلی طور پہ کہتے ہیں بہت ٹھیک بات کہہ رہا، اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کا اب اس پر کمنٹس پاس کرنا، اظہار ناراضگی کرنا، یہ صحابہ کرام کو بعض اوقات برا بھلا کہنا ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اختلاف رکھا ہے، فقہ اختلاف۔ اس لیے جتنے میرے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، اگر کوشش کریں میرے اس پروگرام کو دوسروں کو دکھائیں، شاید کچھ سمجھ میں آئے کہ اس طرح کے اختلافات چلتے رہیں، لہٰذا احناف جو ہیں وہ گوہ نہیں کھائیں گے، ان کے لیے منع ہوگا، اور دیگر جو مطلب ائمہ اربعہ، ائمہ ثلاثہ کہہ لیں، اب دوسرے لوگ ہیں، وہ ان کے پیروکار کھا سکتے ہیں، اور کوئی کسی کو برا نہیں کہے گا، ٹھیک ہے آپ نے اپنی دلیل، ہمارے نزدیک اپنی دلیل ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 2576 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی طعام پیش کیا جاتا، یعنی کوئی بھی کھانے کی چیز، وہ کھانا بھی ہو سکتا ہے، کھجور وغیرہ دیگر چیزیں، تو آپ اس کے متعلق سوال کرتے کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے، بس اگر یہ بتایا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ اپنے اصحاب سے فرماتے کہ کھاؤ، اور خود تناول نہ فرماتے تھے، اور اگر یہ کہا جاتا کہ یہ ہدیہ یعنی تحفہ ہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہاتھ بڑھاتے، بس اپنے صحابہ کے ساتھ کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور تھی، وہ اٹھا کے منہ میں رکھ لی، چھوٹے منہ تھے، بس منہ میں رکھ لی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی سے، اس طرح سے بچے کہتے ہیں خخ خخ نکالو نکالو، اور اس کے آپ کے انگلی ڈال کے اس کھجور کو نکال دیا، اور آپ نے حضرت حسن کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ نہ کھاؤ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارے لیے صدقہ حرام ہے؟ یعنی صدقات واجبہ مراد ہیں، یاد رکھیں وہ صدقات کہ جو اللہ نے جن کی ادائیگی واجب قرار دی ہے، جس میں زکوٰۃ آ جاتا ہے، فطرہ ہیں، کفارے ہیں، اور دیگر دم وغیرہ کے جو اس میں جرائم کے بدلے ہوتے ہیں،
کہ یہ جو ہیں یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور ہم علماء احناف کے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک سرکار کی آل مبارک بھی، کیونکہ سرکار نے مخاطب کیا امام حسن کو کہ آپ نہیں جانتے کہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، اس کا مطلب ہمارے نزدیک یہ حکم ہے کہ ایک سید بھی سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور نہ سید کے لیے کسی غیر سید سے زکوٰۃ لینا جائز ہے، یہ ہمارے نزدیک ہے انہی حدیثوں کی بنا پر۔ اچھا، ایک ہوتا ہے نفلی صدقہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی فرض یا واجب قرار نہیں دیا، ویسے کوئی آ کر ثواب کی نیت سے کچھ دیتا ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک عجیب کانسیپٹ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ جو ہے، صدقہ اگر لفظ صدقہ کہہ دیا تو وہ بڑی خراب چیز ہو گئی اور اس کو عام آدمی نہیں کھا سکتا۔ یہ نہیں ہوتا۔ صدقے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کچھ خرچ کرنا، وہ صدقہ ہے۔ لہذا اگر میں کسی کو تحفہ دیتا ہوں، تحفہ بھی ایک صدقہ ہے، یاد رکھیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ حلال کا لقمہ ہے جو ایک آدمی اپنی زوجہ کے منہ میں دیتا ہے۔ اب بتائیں، جو ہم گھر والوں کو کھلا رہے ہیں، ہم کبھی کہتے ہیں یہ صدقہ کھلا رہے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں نان نفقہ دے رہے ہیں بے گھر والوں کو کھانا، لیکن اس کو بھی سرکار نے صدقہ قرار دیا کیونکہ اس میں بھی اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی نفلی صدقہ ہوگا وہ پھر سید حضرات کے لیے جائز ہے۔ اسی لیے کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم فلاں سید فیملی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ میں منع کرتا ہوں کہ نہیں، آپ براہ راست نہیں دے سکتے، آپ ان کو نہ دیں، زکوٰۃ کسی اور کو دیں، اور نفلی صدقے سے ان کی عزت اور احترام ملحوظ رکھتے ہوئے خدمت کریں، تو یہ اس طرح ہوگا۔ تو اسی لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں آئیں، آپ نے ہدیہ قبول کیا، حالانکہ ہدیہ بھی ایک جہت سے صدقہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہی مقصود ہوتی ہے، لیکن یہاں جو سرکار منع فرما رہے ہیں وہ یہ پوچھا کرتے تھے گویا کہ یہ کیا یہ صدقات واجبہ میں ہے یا آپ ہمیں تحفہ دینا چاہتے ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ صدقات واجبہ میں سے ہیں، پھر سرکار نے تناول فرماتے اور صحابہ سے فرماتے آپ کھا لیں، اور یہ اکثر وہ صحابہ ہوتے تھے جو اصحاب صفہ تھے، تقریباً 70 صحابہ تھے جو مسجد نبوی میں ہم وقت سرکار کے پاس رہتے، اور زیادہ ہوتے تو ان کی تعداد 100 سے بھی ابو ہو جایا کرتی تھی، لیکن وہ ہوتے تھے جو جب کوئی آتا، کوئی صحابی لے کر آئے، یا رسول اللہ یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اب پوچھنا ضروری تھا، اگر تو صرف صدقات واجبہ میں سے تو صحابہ آپ کھائیں، اور اگر صدقات واجبہ میں نہیں ہے، آنے والا کہتا کہ آپ کے لیے بھی ہے اور دیگر کو بھی آپ دے سکتے ہیں، یہ صدقہ نہیں ہے، صرف تحفے کے طور پہ لایا ہوں، تو پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تناول فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ تو ایک صدقات واجبہ کا معاملہ ہوا۔ جو غنی ہوتا ہے، یعنی ایک تو سرکار کا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسئلہ ہوا، لیکن ایک ہوتا ہے کہ غیر سید بھی بعض صورتوں میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے، اس کا بھی بڑا خیال کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم اپنے ماں باپ کو، دادا دادی، نانا نانی، انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی جن کی ہم نسل سے ہیں، اور جو ہماری نسل سے ہیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی، انہیں نہیں دے سکتے۔ اسی طرح شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح غنی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ غنی مالدار کو کہتے ہیں، اور نظر شرع میں مالدار وہ شخص ہے کہ جس کے پاس ضروری گھر کے استعمال کی چیزوں کے علاوہ زیادہ مال نہ ہو، اور وہ زیادہ مال کی کیا مقدار ہے وہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن نیکسٹ پروگرام میں ضرور دیکھیے، دوسروں کو ترغیب دیتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ